السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرسادہ۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے حمزہ شفیق بھی۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ لیگی حکومت کو مدت پوری کرنے دی گئی ہوتی تو اگلی باری بھی ہماری ہی ہوتی۔ ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے بگاڑنا تھا وہ بگاڑ کر چلے گئے۔ پاکستان کو دوبارہ پٹری پر لانا آسان کام نہیں ہے۔ ملک کی دوبارہ تعمیر کرنا ہوگی۔ خیبر پختونخوا والو، آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب۔ بولے خیبر پختونخوا میں 10 سال جن کی حکومت رہی انہوں نے کیا کام کیے؟ میں تو وزیر اعظم تھا مگر یہاں وزیر اعلیٰ کوئی اور تھا۔ کیا نیا خیبر پختونخوا یا نیا پاکستان بنا یا کوئی تبدیلی آئی؟ ان لوگوں نے مجھے آپ سے کتنا دور کر دیا۔ کبھی جیل میں ڈالا، کبھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور کبھی لندن جانا پڑا۔ مجھے ملک اور آپ کے حالات کو دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی۔ میں آج یہاں وزیر اعظم بننے نہیں، الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ 5 ججز مجھے نہ ہٹاتے تو مانسہرہ میں خوبصورت ایئرپورٹ اور میٹرو بس ہوتی۔ خوشی تو ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ ملے ہیں، لیکن جو ملک کی حالات ہیں، جو آپ کے حالات ہیں، وہ حالات دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ آج یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا، آج تو میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ الیکشن بھائی ان سب نے انشاءاللہ مجھے ووٹ دینا ہے۔ مجھے مانسہرہ وہی لگا ہے جو میں نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ یہاں جو 10 سال جن کی حکومت رہی ہے KPK میں، انہوں نے KPK کا اور مانسہرہ کا کیا کیا؟ کیا بنایا انہوں نے یہاں پر؟ مجھے بتائیں کیا بنایا ہے؟ KPK میں کوئی نیا KPK بنایا؟ کوئی نیا پاکستان بنایا؟ اگر نواز شریف کو یہ جج نہ نکالتے، یہ 5 جج اپنے ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کو نہ نکالتے، آج اس شہر میں مانسہرہ میں ایک خوبصورت ترین ایئرپورٹ ہوتا۔ میں نے کراچی تک موٹر وے بنانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا بلکہ بجلی سستی فراہم کی۔ سبزیاں 10 روپے کلو بکتی تھی یا نہیں بکتی تھی، اور گھی سستا تھا، چینی 50 روپے کلو تھی۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی نہیں تھی۔ ان ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا، پاکستان کو ڈگر سے نکال کر نیچے گرا دیا۔ آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آ گئے۔ یار ووٹ تو آپ نے دیا تھا، حکومت تو یہاں تھی اس کی۔ دوسری جانب بلاول بھٹو کا پرانی سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ۔ ساہیوال میں جلسے سے خطاب میں کہا پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو کل حکومت ملی تو انہوں نے نفرت اور انتقام کے لیے استعمال کرنی ہے۔ ہمیں تاریخی معاشی بحران کا سامنا ہے، بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پورے معاشرے میں ایک تقسیم پھیل چکی ہے، پاکستانی کو پاکستانی سے ہی لڑایا جا رہا ہے۔ اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو ملک دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو یہ تمام مسائل حل کر سکتی ہے۔ باقی جو سیاستدان جماعتیں اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ وہی پرانی سیاست کر رہے ہیں، وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو کل حکومت ملا تو انہوں نے اپنا حکومت کو اسی نفرت کی سیاست اور اسی سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ جو گالی کی سیاست کرتے ہیں، جو تقسیم اور نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جو آپ کو اپنے بھائیوں سے لڑواتے ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں اور ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے۔ وہ آپ کو لڑوا کے یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ میں اپنا منشور کے طاقت پہ الیکشن جیتنا چاہتے ہوں۔ 4 نہیں، مجھے 1 بار چاہیے۔ پورا ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کروں گا۔ اس الیکشن میں اب صرف 2 جماعتیں رہتے ہیں۔ آپ نے اگر انتقام کی سیاست چاہیے تو جائے شیر پہ مور لگائے، لیکن اگر آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے تو پھر اس تیر پہ مور لگا دے، آئے تیر پر تھپا لگائے۔ آپ نے دن رات محنت کرنا ہے، سستی کا گنجائش نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق چینی نائب وزیر خارجہ کا CPEC منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان بھی سامنے آیا ہے، اور آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے
اہم ہے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے سے موجود ہیں۔ اعجاز احمد، بتائیے گا ملاقات کا احوال کیا رہا، کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا؟ جی اس بیان کی جانب سے بتایا گیا کہ چین کے نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ نے آج GHQ کا دورہ کیا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ جو دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون ہے اس میں اضافے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ چینی نائب وزیر خارجہ کا نے دہشت گردی کے خلاف اور خاص طور پر علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور چین آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر اور اسٹریٹجک فرینڈ ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جو موجودہ تعاون کی سطح اس میں مزید بلندیوں کے حوالے سے مختلف ایونیوز پر غور کیا گیا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے۔ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں کہ کوئی تجربہ کرے اور چلتا بنے۔ خیبر پختونخوا میں رشوت کا بازار گرم ہوا اور انہوں نے اپنی جیبیں بھری۔ عوام سے جھوٹ بولا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے۔ کہا گیا کہ بلین ٹری سونامی لگاؤں گا، جو درخت لگے تھے وہ بھی اکھاڑ دیے گئے۔ مریم نواز کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب۔ کہا آج 10 سال بعد صوبے سے نکلے ہیں، 10 سال میں 10 نہیں تو 5 ہاسپٹلز ہی دکھا دو۔ لوگ ان پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ نواز شریف کا بدترین مخالف ذاتیات پر اتر آیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں مانسہرہ والے اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ نواز شریف صاحب نے 10 سال بعد اگر الیکشن کا انتخاب کیا تو مانسہرہ سے کیا، اور میں جانتی ہوں مانسہرہ والوں آپ لوگ کیپٹن صفدر سے بہت پیار کرتے ہو، اس کی وجہ ہے کیپٹن صفدر نے خدا گواہ ہے، خدا لگتی بات ہے، کیپٹن صفدر نے آپ کی خدمت میں اس نے دن رات ایک کیا، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ موسم دیکھا، ایک ایک انسان کی مانسہرے والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے کہ مانسہرہ میں کوئی سڑک بن جائے، کوئی ہاسپٹل بن جائے۔ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے، کوئی آئے اور خیبر پختونخوا کو خراب کر کے چلتا بنے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، بلین ٹری سونامی آ جائے گا۔ وہ سونامی بلین ٹری میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے کہیں مانسہرہ والوں، اور جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھاڑ کے ان کی لکڑی بیچ کے کھا گئے۔ وہ درخت مافیا نے جنم لے لیا۔ آج 10 سال بعد حکومت کر کے نکلے خیبر پختونخوا سے۔ آج مریم نواز شریف آپ کو گواہ بنا کے سوال پوچھتی ہے کہ 10 سال میں 10 نہیں تو 5 اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنائے ہو، 5 سڑکیں دکھا دو جو تم نے پورے خیبر پختونخوا میں بنائی ہو، کوئی سپیڈو بس، کوئی گرین لائن کوئی خیبر پختونخوا میں بتا دو جو تم نے بنائی ہو۔ اور وہ مشکل سے پشاور کی میٹرو بس بنی جس کو پنجاب میں مذاق اڑا کے جنگلہ بس کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہی جنگلہ بس ان کو یہاں پر بنانی پڑی۔ دوسری جانب بانی PTI نے پیغام دیا ہے کہ تمام امیدوار اتوار سے کھل کر انتخابی مہم شروع کر دیں۔ PTI رہنما اور وکیل علی ظفر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے قانون کو توڑ مروڑ کر کسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ PTI کو نشان نہیں دیا گیا، لوگوں کو پتہ نہیں کون کون PTI سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ حکومت بنا کر ملک میں قانون کی بالادستی قائم کریں گے۔ عوام نے الیکشن میں ووٹ ڈالنے ضرور جانا ہے۔ 9 فروری کو PTI کی جیت ہوگی۔ آپ نے ووٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ PTI کا الیکشن نہیں، یہ عوام کی آزادی کے لیے الیکشن ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو، چونکہ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں۔ ابھی تک جو کیمپیننگ ہو رہی ہے مجبوراً سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ کارنر میٹنگز تک کرنے جا رہے ہیں۔ اتوار سے کیمپین کو اوپن کر دیں اور اس کو جاری رکھیں 8 فروری تک۔ یہ اہم پیغام دیا ہے آج کے دن کے لیے۔ اور سائفر کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم سمیت 4 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے دوران پروسیکیوٹر کی مداخلت پر اعتراض اٹھا دیا۔ کیس کی سماعت ختم ہونے پر بانی PTI اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की सुनवाई की। आज साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अवैध इरशाद समेत 4 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि उनकी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को मौसूल नहीं हुई थी। सोहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज करते हुए कहा कि सामने लिखा हुआ बयान इनके सामने है, गवाह को मालूम है क्या बयान देना है। अगर आपने ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आएं और सुना दें। जज ने कहा कि शाह साहब आप ऐसा ना करें, आपका ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। मुकालमे के दौरान बानी पीटीआई भी रोस्टरम पर आ गए। शाह महमूद कुरैशी के एतराज पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को गवाह के बयान के दौरान बात करने से रोक दिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद बड़ाइच की जानिब से मीडिया नुमाइंदों से बातचीत से रोकने पर बानी पीटीआई गुस्से में आ गए। कहा कि ये ओपन कोर्ट है, कोई मुझे मीडिया से बात करने से नहीं रोक सकता। बाद अज़ां डीआईजी जेल रावलपिंडी की हदायत पर मीडिया नुमाइंदों को कम्युनिटी हॉल और अडियाला जेल से बाहर भिजवा दिया गया। हम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वजारत बैनुल सूबाई राबिता कमेटी मोहसिन नकवी की तकरीरी का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करेगी। इसी पर बात करते हैं, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब बताइए, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, कब ओहदे का चार्ज संभालेंगे? जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ज़रा क्या कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी की जो है अब से थोड़ी कबल मंजूरी दे दी, जबकि ज़रा क्या भी कहना है कि वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता जो है मोहसिन नकवी की तकरीरी का नोटिफिकेशन जल्द जो है वो जारी करेगी। जबकि निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को जो पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी जो है वो तैनात कर दिया है। अब से थोड़े कबल मोहसिन नकवी को बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से हतमी मंजूरी के बाद वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता जो है वो मोहसिन नकवी की तकरीरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। शुक्रिया औरंगजेब, आप बता रहे थे। एक और अहम खबर, अदलिया मुखाली मुहिम चलाने वालों की शामत आ गई। 500 से जायद अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई है। नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डाले जाएंगे। बैरून मुल्क से चलने वाले अकाउंट्स के गिर्द भी शिकंजा सख्त होगा। JIT में एक नादरा अफसर भी शामिल कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि घटिया मुहिम में शामिल कई अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर हुकूमत इन एक्शन, कुछ अकाउंट्स बंद और अक्सर की निशानदही कर ली गई। नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डाले जाएंगे। बैरून मुल्क से चलने वालों के गिर्द भी शिकंजा सख्त होगा। FIA, PTA और मुतल्लिका इदारों ने मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। शनाख्त हो जाने वाले अकाउंट्स PTA के जरिए ब्लॉक होंगे। बैरून मुल्क से चलने वाले अकाउंट्स होल्डर के नाम भी ECL और स्टॉप लिस्ट में शामिल होंगे। तहकीकाती इदारों ने भी कार्रवाइयाँ तेज कर दी। सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम की तहकीकात के लिए JIT में एक नादरा अफसर भी शामिल कर लिया गया। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 हमें आज़ादी राय की हद भी बताता है। जाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, तफ्तीश भी हो रही है और कई सौ जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतबाह करना है उन तमाम लोगों को मुल्क के अंदर और बाहर कि वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाए। DGPTA और डायरेक्टर FIA ने कहा कि इदारों के खिलाफ मुहिम में 500 से जायद अकाउंट्स की छानबीन की जा चुकी है। किसी कानूनी कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। दोनों मुल्कों में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के दौरे की दावत, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के सफ़ीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद और तेहरान पहुँच जाएंगे।